اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے، 57 اور 58، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے، اور تم توکل کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرتا، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر واضح طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، ان کے اوپر اپنا پیغام اتارا، اور ان کی یہ ذمہ داری دی کہ تم اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دو، اور اس پیغام کی تفصیل اور اس کی تشریح کو تم بیان کر دو۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دو، اور فرما دیا گیا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کا کام آگاہ کرنا ہے، نبی کا کام مستقبل سے آگاہ کرنا ہے کہ اے غافل انسان، تو اپنے بارے میں سوچ کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا؟ کیا تجھے اس دن سے ڈر نہیں لگتا جس دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہوگا، تو تیرا حساب لے رہا ہوگا؟ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے ہیں تو کفار بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، آپ کی بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں، دوسرے کو بھی روکتے ہیں کہ خبردار یہ باتیں مت سننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ذرا سوچو تو کہ میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ محبت اور شفقت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ، تم اللہ کے انعام کے مستحق ٹھہرو، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے پیسوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، ہدایت کی راہ اختیار کر لے، اللہ کو پہچان لے، اللہ کے باتوں کو مان لے، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو تسلیم کر لے، بس اتنی بات۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہے، اللہ کے لیے کچھ تقسیم کرنا چاہے تو وہ کرے، اس سے اس کا اپنا فائدہ ہوگا، مگر نبی تم سے پیسے نہیں مانگتے، نبی تم سے دولت کے طالب نہیں ہیں، نبی اپنی اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، لہذا تم دیکھو تو صحیح، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ نبی کس قدر رحمت کرنے والے ہیں، کس قدر شفقت کرنے والے ہیں، کس قدر تم سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو کس پریشانیوں کے ساتھ اور مصیبتوں کو سہ کر، اذیتوں کو برداشت کر کے تم تک پہنچا رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے گھمنڈ میں، غرور میں چور ہو، تم نبی کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ و جاوید ہے، جس کو موت نہیں۔ کیسے ہو تم لوگ؟ تم تو عبادتیں کر رہے ہو ایسوں کی جو سنتے بھی نہیں ہیں،
پتھر کی مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، درختوں کی عبادت کر رہے ہو، دریاؤں کی عبادت کر رہے ہو، تم مخلوق کی عبادت کر رہے ہو اور خالق کو بھولے بیٹھے ہو۔ جس خالق نے سب کو بنایا ہے، اس خالق کو بھول کر، اس مالک کو بھول کر تم کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ایسے کی عبادت کرتے ہو جس کے اوپر موت طاری ہو چکی، جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ اس دنیا میں رہا، اس نے زندگی گزاری، اور پھر موت آئی اور موت نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ اب تم اس کو یہاں آوازیں دے رہے ہو، یہاں پکار رہے ہو، اس کے لیے دعائیاں دے رہے ہو، اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، اسی کا نام جپتے ہو، اسی کو پکارتے ہو۔ وہ تو تمہارے اس پکارنے سے بے خبر ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ و جاوید ہے، جسے کبھی موت نہیں، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو ہر وقت تمہاری پکار کو، فریاد کو سننے کے لیے تیار ہے۔ جب تم کچھ چپکے سے بھی پکارتے ہو یا زور سے پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کو آواز دو، اس اللہ پر توکل کرو، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تمہاری مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے، تمہیں بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا خالق ہے۔ وَكَفَى بِهِ أَوْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، اسی کے لیے ترانے گاؤ، اسی کا شکر ادا کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے چاروں طرف غور کرو، کس قدر اس نے تم کو انعامات دے رکھے ہیں، کس قدر اس نے تمہارے اوپر انعام کر رکھے ہیں اور بیش بہا نعمتیں تم کو عطا کر رکھی ہیں۔ اس کا شکر ادا کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں، وہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، وہی پورے عالم کی تخلیق کرنے والا ہے، پوری دنیا کو عطا کرنے والا ہے۔ اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے حضور گر جاؤ، اسی کو پکارو، بے قرار ہو کر، بےتاب ہو کر اسی کو آواز دو، اسی سے فریاد کرو، اسی کو دہائی دو، اسی کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو، اسی سے چپ کے باتیں کرو، اسی سے مناجات کرو، اسی سے راز و نیاز کی بات کرو، اسی کے سامنے اپنا پورا کلیجہ نکال کر رکھ دو، اسی کو پکارو۔ وہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور ہے کون اس کے علاوہ؟ سب مجبور محض ہیں، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ بہت اچھی طرح، خوب اچھی طرح واقف ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کون سے گناہ تم چھپ کر رہے ہو، کون سب کے سامنے کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تم تو اپنے خیالات بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم ڈھک کر کام کرو، چھپ کر کام کرو، تنہائی میں کام کرو، اکیلے میں کام کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم یہ گناہ کے کام کر رہے ہو تو مت بھولو کہ اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ یہ غلط کام کرنے کے لیے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، یہ گناہ کے کام کرنے کے لیے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، تم کو تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم عبادت کرو اپنی مرضی سے اور اللہ کو راضی کرو۔ اپنی مرضی سے مطلب اپنے اختیار سے، اور وہ عبادتیں کرو جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو بتائی ہیں۔ نبی کو بتایا ہے، نبی کے ذریعے سے تم تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو قبول کرو۔ اللہ تک آنے کا راستہ تم کو نبی نے بتا دیا، جنت جانے کا راستہ اللہ کے نبی نے تم کو بتا دیا۔ نبی کی باتوں کو سنو، نبی کی باتوں پر عمل کرو۔ جس نے نبی کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم کو اپنی نعمتوں میں داخل کر دے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی نعمتیں۔ اور اگر تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے،
اسی طرح اپنی گناہوں کی زندگی میں پڑے رہے تو دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس عذاب سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔